پل جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو وہاں انسان کو روشنی کس چیز کی ملے گی؟ فرمان اللہ کے حبیب کا اور نماز روشنی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ دوستو بھائیو، قیامت والا دن ہوگا، پل صراط پہ بہت اندھیرا ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہاں چکڑ بھی ہے، سائڈ میں کنڈیاں لگی ہیں، نیچے جہنم گزر رہا ہے، وہ ایک ہی راستہ ہے، آگے جنت ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں، راستے میں دریا آ رہے ہیں، جیسا کہ یہاں لاہور شہر میں داخل ہونے کے لیے راوی کے ایک پل اگر جام ہے یا بن رہا ہے تو ہم دوسرے پل سے ہو جاتے ہیں، نہیں بھائی، وہاں ایک ہی پل ہوگا، ایک ہی راستہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ پل جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو وہاں انسان کو روشنی کس چیز کی ملے گی؟ یہ نیک اعمال اور نماز روشنی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ الصلاۃ نور، نماز روشنی۔ تو یقیناً پل صراط پہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کو روشنی ملے گی، اس کو نماز روشنی مہیا کرے گی۔ اور آپ غور کریں، جو شخص یہاں نماز نہیں پڑھتا، نماز کا کہیں لے جی یہ مولویاں دا کم ہے جی، اے نماز پڑھنا مولویاں دا کم ہے، اذان اے مولوی نے ہر وقت نماز دی پئی، اذان دی پئی، تو بھائی جو شخص یہاں یہ باتیں کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، توہین آمیز الفاظ کہہ رہا ہے، تو اس کو وہاں روشنی کس چیز کی ملے گی؟ وہاں تو بہت اندھیرا ہے، چکڑ بھی ہے، کنڈیاں لگی ہیں جو انسان کو وہاں پکڑنے کی کوشش کریں گی، چکڑ ہے تو کیسے گزریں گے وہاں اگر ہمارے نامہ اعمال میں نماز نہ ہوگی؟ اور نماز جنت کی کنجی ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں، نماز کا نام لینا نہیں چاہتے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر، آپ کے ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق۔ دوستو بھائیو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سن کر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے آپ آگے پہنچائیں، آپ ان کو آگے شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے یار گانے شیئر کرتے ہیں لوگ فلمیں، ٹک ٹاک، کیا کیا بری چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ ایک انسان جو ہے وہ فیس بک پہ یا دوسرے جو ہیں سوشل میڈیا، وہاں جو ہے دنیاوی چیزیں اور اسی طرح جناب والا گانے، فلمیں، ڈرامے، جگتیں شیئر کرتا ہے، وہ مر گیا تو اس کو ثواب ملے گا، جزا ملے گی، اس کا استقبال کیا جائے گا، لتر مارے جان گے، اس کی چنگی فرشتے درینا ٹھکائی کرن گے۔ اللہ کے حبیب کا فرمان سنو اور اس کو یاد کرو، اس سے دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ، اسے شیئر کرو، یہ ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری باتوں کو یاد کر لو، اور جو یہاں نہیں ہیں، غیب ہیں، ان تک میری بات پہنچا دو۔ تو آج ہم اللہ کے حبیب کا فرمان نہیں سنتے، سن بھی لیں تو اس کو شیئر نہیں کرتے، اس کو آگے نہیں پہنچاتے، کتنی ہماری بدقسمتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، جو شخص میری بات کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے، اسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ہم یہ کام نہیں کرتے۔ پتہ ہے تر و تازے کا مطلب یعنی اسے کوئی بیماری نہ لگے، اللہ اسے صحت دے، اللہ اسے تندرستی دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو سننے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کو یاد کرنے کی اور ان کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔